मॉड्यूल 7 के यूनिट 2 इंटरप्रेटिंग COT के पार्ट 2 में खुश आमदीद। मॉड्यूल के इस हिस्से में हम COT के आखिरी दो इंडिकेटर्स स्टूडेंट इंगेजमेंट और असेसमेंट एंड फीडबैक के बारे में जानेंगे, मगर इससे पहले इस बात पर गौर कर लेते हैं कि अब तक हम पहले सीखी हुई महारतों में किस हद तक फहम रखते हैं। यहाँ आपके साथ एक टेबल शेयर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और अपनी याद दहानी के मुताबिक वीडियो के पहले हिस्से में सीखी गई मालूमात के मुताबिक इस टेबल को मुकम्मल करें। आप ये काम अपनी नोटबुक में दर्ज करें। उम्मीद है कि आप इस सरगर्मी को बखूबी मुकम्मल करने में कामयाब हुए होंगे। आइए अब कुछ वक्त लें और अपने काम का अज़ खुद जायज़ा लें। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और दिए गए टेबल की मदद से COT के पहले 3 इंडिकेटर्स की अहम मालूमात को अपने मुकम्मल किए हुए काम से कंपेयर करें। आपने यकीनन ये काम ऐसे ही मुकम्मल किया होगा। अगर फिर भी किसी तसव्वुर को समझने में मुश्किल हो तो मॉड्यूल 7 के पहले हिस्से से रहनुमाई लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें तलबा की शमूलियत को इन 2 प्रैक्टिसेस के तहत जांचा जाएगा। प्रैक्टिस 10। उस्ताद लचकदार ग्रुपिंग की हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करता है जो तलबा को अपनी या दूसरी जमात के साथियों के साथ ज़रूरत और सलाहियत की बुनियाद पर ताउन का मौका फराहम करती हैं। इमर्जिंग। उस्ताद लचकदार ग्रुपिंग हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल नहीं करता और तलबा को सिर्फ ग्रेड की बुनियाद पर या बग़ैर किसी ज़रूरत और सलाहियत को मद्देनज़र रखे बेतरतीब अंदाज में ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। मिसाल, उस्ताद ग्रेड 2 के तमाम तलबा को एक ग्रुप में और ग्रेड 3 के तमाम तलबा को दूसरे ग्रुप में डाल देता है ताकि वो तफ़हीम पर मबनी सरगर्मी कर सकें। मुख्तलिफ पढ़ने की सतहों या मखसूस ज़रूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजतन मजबूत तलबा कम चैलेंज महसूस करते हैं और कमज़ोर तलबा को मदद नहीं मिलती। दोनों जमातों के दरमियान कोई ताउन नहीं होता और ग्रुप्स तलबा की सलाहियतों की अक्कासी नहीं करते, जिससे उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। डेवलपिंग। उस्ताद ग्रेड की सतह या सलाहियतों में से किसी एक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लचकदार ग्रुपिंग की हिकमत अमलियाँ तो इस्तेमाल करता है। कुछ ताउन जमातों के दरमियान होता है, लेकिन ग्रुपिंग मुकम्मल तौर पर इनफरादी ज़रूरियात पर मबनी नहीं होती। मिसाल, उस्ताद ग्रेड 2 के कुछ तलबा जो पढ़ाई के लिहाज से आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं, उन्हें ग्रेड 3 के इन तलबा के साथ काम करने देता है जिन्हें पढ़ने में मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर तलबा ग्रेड पर मबनी ग्रुप्स में होते हैं। अगरचे कुछ बैनुल जमाती ताउन होता है, लेकिन उस्ताद मुस्तकिल तौर पर सलाहियतों पर मबनी ग्रुप नहीं बनाता, जिससे मिले जुले नताइज सामने आते हैं और सिर्फ कुछ तलबा इस ताउन से फ़ायदा उठा पाते हैं। प्रोफिशेंट। उस्ताद मुअस्सर तरीके से लचकदार ग्रुपिंग की हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करता है जो जमातों के दरमियान ताउन को तलबा की ज़रूरियात और सलाहियतों की बुनियाद पर मुमकिन बनाती हैं। ग्रुप्स मुतहर्रिक होते हैं और सबक के दौरान बदलते रहते हैं ताकि सीखने के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। मिसाल, उस्ताद पढ़ाई के लिए तलबा को उनकी महारत की बुनियाद पर ग्रुप में तकसीम करता है, ना कि जमातों की बुनियाद पर। ग्रेड 2 के पढ़ाई के लिहाज से एक अच्छे तालिब इल्म को ग्रेड 3 के तालिब इल्म के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो एक ज़्यादा आला सतह का मतन पढ़ सकें, जबकि एक कमज़ोर ग्रेड 3 का तालिब इल्म ग्रेड 2 के तलबा के साथ शामिल होकर आसान मतन पर काम करता है। जैसे जैसे सबक आगे बढ़ता है, उस्ताद ग्रुप्स को तब्दील करता रहता है ताकि तलबा की बदलती ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम तलबा को चैलेंज और मदद फराहम की जा रही है और उनके सीखने का अमल बेहतर हो रहा है। प्रैक्टिस 11। उस्ताद तलबा को एक दूसरे की मदद करने की हौसला अफजाई करके साथियों से सीखने को फ़रोग़ देता है और एक ताउन पर मबनी तालीमी माहौल तश्कील देता है। इमर्जिंग। उस्ताद साथियों से सीखने या बड़ी उम्र के और कम उम्र तलबा के दरमियान ताउन की हौसला अफजाई नहीं करता। हर ग्रेड अलग काम करता है। मिसाल, उस्ताद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके अलग अलग पढ़ाता है। दोनों जमातों के दरमियान कोई तामुल या ताउन नहीं होता और ग्रेड 3 के बड़े तलबा ग्रेड 2 के छोटे तलबा की मदद नहीं करते।
یہ علیحدگی ساتھیوں سے سیکھنے اور تعاون کے مواقع کو محدود کرتی ہے۔ ڈیولپنگ: استاد کبھی کبھار ساتھیوں سے سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن بڑی عمر اور کم عمر طلباء کے درمیان تعاون محدود ہوتا ہے۔ بڑی عمر کے طلباء کم عمر طلباء کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ غیر رسمی اور غیر منظم ہوتا ہے۔ مثال: استاد گریڈ 3 کے طلباء کو اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ اپنا کام جلدی مکمل کر لیں تو وہ گریڈ 2 کے طلباء کی مدد کریں، لیکن یہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہوتا ہے۔ کچھ گریڈ 3 کے طلباء اپنے چھوٹے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ غیر منظم اور بے ترتیب ہے، جس سے کم عمر طلباء کو ہمیشہ مدد نہیں مل پاتی۔ پروفیشنٹ: استاد ساتھیوں سے سیکھنے کو فعال طور پر فروغ دیتا ہے اور اسے منظم کرتا ہے، جہاں بڑی عمر کے طلباء مستقل طور پر کم عمر طلباء کو ایک تعاون پر مبنی ماحول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ مثال: استاد گریڈ 3 کے طلباء کو گریڈ 2 کے طلباء کے ساتھ ایک ریڈنگ سرگرمی کے دوران جوڑتا ہے۔ گریڈ 3 کے طلباء کو واضح ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے ساتھیوں کو متن پڑھنے، سمجھنے اور سوالات کے جوابات دینے میں مدد کریں۔ استاد سرگرمیوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ گریڈ 3 کے طلباء مواد کو پڑھتے ہیں اور اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گریڈ 2 کے طلباء کو بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مستقل طور پر تعاون پر مبنی ماحول پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیڈ بیک اینڈ اسیسمنٹ کے کی انڈیکیٹرز کا جائزہ ان دو پریکٹسز کے تحت لیا جائے گا۔ پریکٹس 12: استاد فارمیٹیو اسیسمنٹ کی مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے، جن میں ساتھیوں کے ذریعے اور از خود تشخیص شامل ہیں، تاکہ دونوں جماعتوں میں طلباء کی پیش رفت کی نگرانی کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ ایمرجنگ: استاد فارمیٹیو اسیسمنٹ کی مختلف تکنیکوں یا ساتھیوں کے ذریعے اور از خود تشخیص کو شامل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پیش رفت کی نگرانی کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال: استاد گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے طلباء کو تفریق کے تصور پر مبنی ایک جیسی ورک شیٹ دیتا ہے۔ یہ ورک شیٹ ان کی سطح سے مطابقت نہیں رکھتی، ساتھیوں کے ذریعے یا از خود تشخیص کے مواقع بھی نہیں دیے جاتے، اور طلباء کام از خود مکمل کرتے ہیں۔ اساتذہ کو کسی بھی گریڈ کے طلباء کی پیش رفت کا علم نہیں ہوتا۔ ڈیولپنگ: استاد کچھ فارمیٹیو اسیسمنٹ تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھیوں کے ذریعے اور سیلف اسیسمنٹ کو مکمل طور پر شامل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے طلباء کی پیش رفت کی نگرانی غیر متوازن ہوتی ہے۔ مثال: ڈفرینشیشن کے تصور کی تدریس کے دوران استاد گریڈ 3 کے طلباء کے سیکھنے کا جائزہ لینے کے لیے سوالات کا مؤثر استعمال کرتا ہے، تاہم وہ گریڈ 2 کے طلباء کے لیے مناسب تشخیصی طریقے کا استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ استاد ساتھیوں کے ذریعے جائزے کا مختصر ذکر کرتا ہے، لیکن اس عمل کو مناسب طریقے سے منظم نہیں کرتا، نتیجتاً گریڈ 2 کے طلباء کو اپنی پیش رفت کے بارے میں واضح فہم حاصل نہیں ہوتا، اور یوں ساتھیوں کے ذریعے کی جانے والی تشخیص بھی غیر مؤثر اور غیر منظم ہو جاتی ہے۔ پروفیشنٹ: استاد مسلسل فارمیٹیو اسیسمنٹ کی مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے، جن میں ساتھیوں کے ذریعے اور سیلف اسیسمنٹ شامل ہیں، تاکہ دونوں جماعتوں کی پیش رفت کی مؤثر نگرانی کی جا سکے۔ مثال: ڈفرینشیشن کے تصور کی تدریس کے دوران استاد مخصوص ورک شیٹس کا استعمال کرتا ہے۔ گریڈ 2 کے طلباء بنیادی تفریق کی مشق کرتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 کے طلباء زیادہ پیچیدہ مسائل حل کرتے ہیں۔ استاد پیئر اسیسمنٹ کو شامل کرتا ہے، جہاں گریڈ 3 کے طلباء گریڈ 2 کے طلباء کا کام چیک کرتے ہیں، اور گریڈ 2 کے طلباء سیلف اسیسمنٹ چیک لسٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی کارکردگی پر غور کر سکیں۔ یہ مختلف اسیسمنٹ کی تکنیکیں استاد کو دونوں جماعتوں کی پیش رفت کی مؤثر طریقے سے نگرانی کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ پریکٹس 13: استاد طلباء کو انفرادی نوعیت کا فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، جو ان کے گریڈ کی سطح اور مخصوص ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ ایمرجنگ: استاد عمومی یا کم سے کم فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، جو مخصوص گریڈ کی سطح یا طلباء کی ضروریات کو مخاطب نہیں کرتا۔ مثال: ایک تحریری اسائنمنٹ کے بعد استاد گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے طلباء کو عمومی ریمارکس دیتا ہے، جیسے اچھی کوشش یا اگلی بار زیادہ محنت کرو، بغیر یہ بتائے کہ ان کی کامیابیاں یا بہتری کے شعبے کیا ہیں۔ یہ فیڈ بیک طلباء کو یہ سمجھنے میں مدد نہیں دیتی کہ انہوں نے کیا اچھا کیا
یا انہیں کس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح انہیں واضح رہنمائی نہیں مل پاتی۔ ڈیولپنگ: استاد کچھ انفرادی نوعیت کا فیڈ بیک فراہم کرتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر گریڈ کی سطح اور طلباء کی انفرادی ضروریات کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثال: ایک تفہیم کی سرگرمی کے بعد استاد بنیادی خیالات پر مبنی فیڈ بیک فراہم کرتا ہے جو گریڈ 4 کے طلباء کے لیے مناسب ہے، تاہم گریڈ 5 کے طلباء جنہیں موضوعات کا تجزیہ کرنے پر زیادہ اعلیٰ درجے کا فیڈ بیک چاہیے تھا، صرف عمومی تبصرے حاصل کرتے ہیں۔ نتیجتاً کچھ طلباء فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن دیگر کو اپنے گریڈ کی سطح کے لیے مخصوص فیڈ بیک نہیں مل پاتا۔ پروفیشنٹ: استاد مسلسل انفرادی نوعیت کا فیڈ بیک فراہم کرتا ہے جو دونوں گریڈ کی سطح اور طلباء کی مخصوص ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال: ایک تخلیقی تحریر کی سرگرمی کے بعد استاد گریڈ 4 کے طلباء کو جملوں کی ساخت اور وضاحتی زبان پر فیڈ بیک دیتا ہے، جبکہ گریڈ 5 کے طلباء کو پیراگراف کے انتظام اور مضبوط دلائل تیار کرنے پر فیڈ بیک ملتا ہے۔ مزید یہ کہ انفرادی ضروریات پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ ایک گریڈ 4 کا طالب علم جو گرامر میں مشکل محسوس کرتا ہے، اسے رموز اوقاف کو بہتر بنانے کے لیے مشورے ملتے ہیں، جبکہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے گریڈ 5 کے طالب علم کو مزید اعلیٰ درجے کا ذخیرہ الفاظ استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ فیڈ بیک ہر طالب علم کو ان کی گریڈ کی سطح اور صلاحیتوں کے مطابق بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے یونٹ 7.2 کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ملٹی گریڈ کلاس رومز کے لیے کلاس روم آبزرویشن ٹول اساتذہ اور طلباء کے رویوں، باہمی تعاملات اور کلاس روم ڈائنامکس کا جائزہ لینے پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ تعلیمی نتائج کو بہتر بنایا جا سکے۔ COT 3 مراحل پر مشتمل ہے: پری آبزرویشن، عمومی کلاس اور سبق کی تفصیلات جمع کرنا، آبزرویشن ریٹنگ، 13 تدریسی طریقوں کی اسکیل 1 سے 3 یعنی ایمرجنگ، ڈیولپنگ اور پروفیشنٹ پر جانچ کرنا، اور پوسٹ آبزرویشن ڈسکشن یعنی بہتری کے لیے 2 شعبوں کی نشاندہی کرنا۔ اس یونٹ میں ہر عمل کی تفصیلی وضاحت اور مثالیں شامل ہیں، جن میں ملٹی گریڈ سیٹنگز کے لیے تفریق شدہ تدریس، مؤثر تشخیص اور کلاس روم میں تعاون پر مبنی ماحول کو فروغ دینا شامل ہیں۔ دی لرننگ لیڈر ایکٹیویٹی 3 سوالات پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ نے کیا سیکھا، اسے حقیقی حالات میں کیسے لاگو کریں گے، اور آپ اس موضوع کے بارے میں مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ذاتی غور و فکر کے ذریعے گہری تفہیم اور فعال شرکت کو فروغ دیتی ہے۔ آئیے اس سرگرمی کا آغاز کریں۔ ان 3 اہم سوالات کے جواب میں اپنے خیالات لکھیں۔ آج میں نے کیا سیکھا؟ میں اس علم کو حقیقی زندگی کے حالات میں کیسے لاگو کر سکتا ہوں؟ اور میں اس موضوع کے بارے میں مزید کیا سیکھنا چاہتا ہوں؟ جب آپ اپنے جوابات لکھ لیں تو ڈسکشن فورم میں شامل ہوں تاکہ آپ اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ آئیے سیکھنے کی سیڑھی چڑھیں۔